سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو در مصطفیٰ سے دیتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی اگر جرم خدا کا کیا ہے تو معافی در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اور میں جاؤ کا، اے محبوب تیرے دروازے پہ آ جائے، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، وہاں اللہ سے معافی طلب کریں، بخشش خدا سے مانگنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو آستانے پہ جا رہے ہیں وہ لجپال آقا سفارش فرمائے گا۔ جب وہ سفارش فرمائے گا، آنے والوں کی قدر فرمائے گا، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اس وقت تم اپنے رب کو جلد توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے سرکار کے وصال کو 3 دن گزر گئے تھے۔ ایک بدو دور دراز سے آیا، اس نے آ کے پوچھا، بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ وہ تربت پہ لیٹ جاتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، زار زار روتا ہے، اہو فغاں کرتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے حبیب، جو رب نے تم کو تعلیمات دی ہیں، آپ نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں، اس میں یہ حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ تم محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، میں اس تعلیم کے مطابق تیرے آستانے پہ حبیب حاضر ہوں، میرے لیے سفارش کر دو، میرے لیے بخشش کی دعا کر دو، میرے لیے آپ سفارش فرمائیں۔ تو میں اس لیے زار زار رو کر عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، روزہ پاک سے آواز ہے، غفر لک غفر لک غفر لک، اے انسان تمہیں بخش دیا گیا، تمہیں بخش دیا گیا، تمہیں بخش دیا گیا۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ زندہ ہیں۔ یہ قرآن جو موجود ہے یہ فقط سرکار کے زمانے تک نہیں، تا قیامت تک ہے۔ اس میں سرکار کی ختم نبوت کا ذکر ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی حیات ابدی کا بھی ذکر ہے کہ جو سرکار کے دروازے پہ جاتا ہے سرکار اس کی سفارش فرماتے ہیں، جو وہاں پہنچ نہیں سکتا سرکار کے نام کے واسطہ کی دعا کرتا ہے، سرکار اس کی بھی لاج رکھتے، اس کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اسی آیت کا آگے سے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ کون اٹھا رہا ہے؟ پروردگار۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تیرے رب کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو تیرے ذات کو اپنا حاکم نہ مانے، تیرے فیصلے پہ وہ مکمل دل و جان سے تسلیم نہ کرے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ جو آپ فیصلہ فرمائے اس کو قبول کرے۔ آگے مزید فرمایا وَلَا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، محبوب تیرے فیصلے پہ دل میں گھٹن نہ رکھے، دل پہ کوئی کسی قسم کا قدر نہ رکھے، اپنے دل کے اندر بوجھ نہ رکھے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل کی گہرائیوں سے مانے گا تو مومن ہوگا، اگر تھوڑی سی اس نے جد بد کا مظاہرہ کیا، پریشانی کا مظاہرہ کیا تو ایمان سے جاتا رہے گا۔ اس آیت کا شان نزول آمن یار صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات والے لکھتے ہیں کہ ایک جھگڑا بارگاہ سالطے میں آ گیا، جو حضرت طلحہ اور ایک انصاری کے پانی کا جھگڑا تھا کہ باغ کے پانی لگانے میں جیسے زمینداروں کا جھگڑا ہوتا ہے، فیصلے کرانے پڑتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فیصلہ ہوا پانی لگانے کے لیے۔ تو کیونکہ حضرت طلحہ کا باغ بلندی پہ تھا، انصاری کا باغ نیچے تھا، پانی اوپر سے نیچے آنا تھا، سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے طلحہ اپنے باغ کو سینچ لے، سراب کر لے، اس کے بعد انصاری لگا لے۔ انصاری کی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، سرکار نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، اپنا پٹھی زاد بھائی تھا، شدار کا لحاظ رکھا ہے، لہذا فیصلہ درست نہیں کیا۔ دل کے اندر ایک گھٹن سے محسوس ہوئی اور یہ کہا کہ شداری کی بنا پہ سرکار نے فیصلہ کیا۔ رب کائنات نے قرآن اتار دیا کہ خبردار سن لو، میرے محبوب کا فیصلہ میرا ہی فیصلہ ہے۔ فلا وربک، اللہ کی قسم، اے محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب کے فیصلے کو اپنے معاملات میں بھی حاکم نہیں مانتے۔ یہ میں نے تمہیدی کلمات قرآن پاک کے سہارا لیا ہے کہ رب کا فیصلہ کیا ہے کہ محبوب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے عقائد کیا ہے، اس کا مجھے حکم ملا ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے۔ ہمارے نزدیک
انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین درجہ مخلوق میں بعد الانبیاء و رسل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ وہ شخصیت ہے جن کے متعلق سرکار دو عالم نے اپنی زہری حیات میں مصلی امامت پہ کھڑے کر کے نور تصدیق ثبت فرمائی۔ ساتھ ساتھ دوسری بات کا ذکر کرتے چلیں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ غالباً بصرہ میں گئے تو وہاں صحافیوں نے گفتگو کی۔ صحافی بڑی چپٹے ہوئے سوال کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں ریڈیو ٹی وی پہ بھی چپٹا ہوا سوال کرتے ہیں۔ ابن القوا اور قیس بن عبادہ نے اٹھ کے سوال کیا، اے علی المرتضی شیر خدا، تم یہ بتاؤ تم اللہ کے شیر ہو، کیا اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں کچھ لکھ کے دیا ہے خلافت کا؟ یا کہ ویسے یہ لوگ قابل لوگ ہیں، ابو بکر عمر عثمان یہ قابل لوگ ہیں، یہ تمہارا حق نہیں بنتا تھا؟ ایک چپٹا ہوا سوال کیا۔ سنو فیصلہ کس کا ہے؟ علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں، اے سننے والوں سن لو، میں کلیئر بتا رہا ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں۔ جس وقت میرے آقا علیل ہوئے، بیمار ہوئے، میں آپ کے پاس موجود تھا، چچا عباس بھی موجود تھا، گھر والے موجود تھے۔ سرکار دو عالم جو ہیں وہ شہید نہیں کیے گئے، اچانک جو ہے وہ دل کا دورہ نہیں پڑا، آپ 13 دن علیل رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ وقت قریب آ رہا ہے، میں موجود ہوں۔ اگر میرے آقا چاہتے فرماتے علی اٹھ کے نماز پڑھا، نہیں فرمایا علی اے عباس تم دونوں جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، اس وقت ان کی رہائش تھوڑی سی باہر سی مدینہ پاک سے، ان کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں بیمار بھی نہیں تھا، غیر حاضر بھی نہیں تھا، موجود تھا، لہذا میرے آقا کا فیصلہ ابو بکر کے حق میں ہے، جس کا فیصلہ مصطفیٰ فرمائے۔ علی کی کیا ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کے فیصلے میں تبدیلی کرے؟ یہ دل میں خیال بھی لائے، جس ابو بکر کو حضرت سرکار دو عالم نام منتخب کرتے ہیں امامت کے لیے، وہی دنیا کی قیادت کے لیے ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ سرکار دو عالم کا فیصلہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ انسان جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ایمان سے جاتا رہتا ہے۔ تو علی کا موقف یہ ہے کہ میں اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خود جا کے عرض کیا ابو بکر آؤ، عباس میرے ساتھ گئے کہ آؤ سرکار کا فرمان ہے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ آپ نے 17 نمازیں سرکار کی زہری حیات میں پڑھائی، یہ سرکار کو حکم کی تعمیل ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے، جو خلیفہ دوم ہے ہمارے عقیدہ اہل سنت کے مطابق۔ ان کے متعلق بڑا واضح ارشاد ہے سرکار کا کہ میرا عمر وہ شیر ہے جس گلی سے آئے شیطان راستہ چھوڑ جاتا۔ وہ عمر ہے لو کانا بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا رب کائنات عمر کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیتا۔ عمر کی بڑی شان ہے، عمر کتنا بڑا مقام ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں گروہ ایسے ہیں جنہوں نے دین کی ابتدا بھی کی، قربانیاں بھی دی، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ مہاجرین انصار قرآن پاک میں اٹھا کے دیکھو، علماء تشریح فرمائیں، ان دونوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، مہاجرین کو بھی انصار کو بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق صحابہ کرام سے، حضرت علی کا تعلق اہل بیت کے ساتھ بھی ہے، صحابہ کرام سے۔ یہ ایک تفریق ہماری غلط ہے کہ وہ صحابہ اور ہیں اہل بیت اور ہیں۔ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کے اندر کوئی تریڑ نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی شگاف نہیں۔ میں واضح کر رہا ہوں کہ وہ یک جان ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے سرکار کے جو خادم ہیں صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت ہیں وہ یک جائیں۔ یہ آج کے من گھڑت مسئلے ہیں، یہ نئے لوگوں کی سازشیں ہیں جو مختلف ترجمے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمر فاروق کا اتنا مقام ہے کہ مولا مشکل کشا نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر بن خطاب کو دیا ہے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ داماد علی المرتضیٰ بھی۔ دھیان دونوں چیزوں پہ دھیان رکھتے جانا، صحابہ کی عظمت کو بھی دیکھتے جانا ہے، اہل بیت کو ان کے ساتھ تعلق ہے یہ بھی دیکھتے جاؤ۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔
علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. علی منبع ولایت ہیں. ان دونوں طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں جس وقت ابو بکر صدیق ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارا چہرہ بھی عبادت ہے, تو اس وقت وہ جواب میں کیا ارشاد مصطفیٰ پیش کرتے ہیں؟ علی مصطفیٰ پیش کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے مئو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان جس کے اوپر سورج چڑھتا ہے, طلوع ہوتا ہے, وہ ابو بکر سے زیادہ کسی کا کوئی رتبہ نہیں. ابو بکر وہ انسان ہے جس کے اوپر سورج چڑھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ انبیاء کے بعد درجہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ کر رہے ہیں. تیسرے خلیفہ کا ذکر کر یہ دیتے ہیں. فاطمہ الزہرا جوان ہو گئی. سب سے پہلا پیغام ابو بکر صدیق نے بھیجا نکاح کے لیے. سرکار خاموش فرماتے اللہ کا حکم ہوگا, جو حکم ہوگا. خاموشی ہوئی. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے پیغام بھیجا, پیغام نکاح. آپ خاموش رہے, فرمایا اللہ کا جو حکم ہوگا. پھر صحابہ کرام سوچتے سمجھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی ہیں, ان کے رشتے کا انتظام کیا جائے. اب سوچو رشتہ جوان ہو تو کون کرتے ہیں؟ باپ کرتا ہے, بھائی کرتے ہیں, چاچے کرتے ہیں, مامے کرتے ہیں. جو قریبی رشتہ داروں کو فکر ہوتا ہے ہماری بیٹی جوان ہے, اس کے لیے ایک مناسب رشتہ حل کیا جائے تاکہ فرض ادا ہو جائے. غیر نہیں کرتے, اپنے کرتے. یہاں کو ذرا غور سے سنو جو میں نے جملے بولے ہیں. تو کئی بار صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں, وہ بکر بھی شامل ہے, عمر بھی شامل ہے, طلحہ بھی شامل ہے, عباس بھی شامل ہے. یہ چند صحابہ کرام شامل ہو کے کہتے ہیں, پھر ایسا کرتے ہیں علی المصطفیٰ کو عرض کرتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ کا رشتہ مانگو, پتہ کرو علی کہاں ہیں. علی جنگل میں اونٹ چرا رہے ہیں. پیغام بھیجا, اے علی آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے فاطمہ کا رشتہ مانگو. کہتے میرے پاس کوئی چیز نہیں. کہتے تم جاؤ تو صحیح, عرض تو کرو. علی مصطفیٰ شیر خدا بارگاہ سالت ماب میں حاضر ہوئے, لیکن شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں, زبان پہ کچھ لا نہیں سکے. لیکن وہ دلوں کا بھید جاننے والا آقا پہچان گیا. پوچھا علی کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا؟ عرض کی نام یاسو آیا تو اس لیے, لیکن جرت نہیں زبان پہ کوئی بات کر سکوں. فرمایا میں نے تمہیں رشتہ دے دیا, اب مجھے بتاؤ کیا شادی کا انتظام ہے, خوشبو کا انتظام ہے, ولیمے کرنے کا کوئی بندوبست ہے؟ عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا جو میں نے تمہیں تلوار دی ہے اس تلوار کو زرہ کو فروخت کر کے شادی کا بندوبست کر لو, کچھ خوشبو کا انتظام کر لو, کوئی ولیمے کا انتظام کر لو. خوشی خوشی علی مرزا کو جب رضامندی کی سند مل گئی, بہر تشریف ہے. آگے وہ بھیجنے والے بیت انتظار کر رہے ہیں, جو خیر خواہ ہیں اہل بیت کے, خادم ہیں اہل بیت کے, محبت چاہتے ہیں مصطفیٰ کریم سے, تو نکلتے ہیں. تو علی سے پوچھا بتاؤ. علی کہتے ہیں میں نے یہ زرہ بیچنی ہے. عثمان ذو النورین پوچھتے ہیں اے علی کتنی قیمت لینی ہے؟ کہتے ہیں 480 دینار. دوسری بات نہیں کی. عثمان ذو النورین نے 480 دینار علی رضا کو پیش کی. فرمایا تلوار مجھے دے دو, یہ قیمت وصول کر لو. علی رضا تلوار وصول دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. عثمان جس وقت وہ تلوار پہ قبضہ کر لیتے ہیں فوراً کہتے ہیں حضور میری طرف سے یہ تحفہ تو قبول کر لو. اب دیکھو تم فیصلہ کرنا, کیا ان دونوں پارٹیوں میں کوئی فرق والی بات ہے؟ جو آج کے لوگ فرق بیان کریں, نہیں یہ اہل بیت ہیں, وہ صحابہ کرام ہیں, یہ سادات ہیں, وہ دوسرے غیر سادات ہیں. ذرا فرق سنیے کہ یہ کون ہے, سادات ہی ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ان کا تعلق ایسا رہا ہے. بلکہ ضمن بات آ گئی ہے, حضرت امام باقر جو کہ ان کے امام ہیں, معصوم ہیں, بہت بڑی شان کے مالک ہیں, ان سے آدمی پوچھتا ہے عبداللہ بن عروہ کیا ضرور بتاؤ کیا چاندی کی تلوار چاند ہے اس کا دستہ چاندی کا بنوانا جائز؟ امام باقر یہ اہل تشریع کے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں ہاں تلوار کا دستہ چاندی کا بنوانا جائز ہے, کیونکہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. اگر امام باقر اتنا ہی فرما دیتے کہ ہاں جائز ہے, سائل مطمئن تھا, لیکن سائل کے اندر پھر سوال آیا, پوچھا کیا تم ابو بکر کو صدیق مانتے ہو؟
حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھی درج کرتے ہیں اور بیگانے بھی درج کرتے ہیں. اللہ تشیع کی معتبر کتابوں سے کر رہا ہوں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، دوسری دیگر ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ان سب میں یہ بات درج ہے. امام باقر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اچھلنے لگے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اس کا خدا کبھی بھلا نہ کرے، اس کا خدا کبھی بھلا نہ کرے. یہ تلقین کا ہے، یہ اہل بیت کا ہے، یہ سادات کی محبت ہے. کن کے ساتھ؟ صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ کرام کا پیار تم نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کتنا ہے. آپ ضمن ہم اب چلتے ہیں اس سفر کی طرف جہاں قاری صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ، دو گروہ ان کا میں تعارف پہلے پیش کر دوں. ایک کو بولتے ہیں خارجی، جو اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں، جو اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، جو خاندان نبوت کا احترام نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کربلا والا معاملہ یہ ذاتی جنگ تھی دو شہزادوں کی. یزید بھی ان کے بقول شہزادہ ہے، حسین شہزادہ ہے، اس کو ایک دنیا کا جھگڑا سمجھتے. سید کا احترام نہیں کرتے، ان کے نزدیک اہل بیت کی کوئی عزت تکریم نہیں. ان کا سارا زور صحابہ کی طرف. ان کو بولتے ہیں خارجی. پنجابی ترجمہ دوسرا کر لو تو آپ بھی کر لو، غیر مقلد. دوسری طرف کون سا گروہ ہے؟ دوسری طرف گروہ ہے رافضی. رافضی کہتے ہیں شیعہ لوگوں کو، جو کوفے کے شیعہ تھے ان کو بولتے ہیں رافضی. حضرت علی کو سرکار دو عالم کے ارشاد نوٹ فرما لیں، اس کی طرف میں پھر آ رہا ہوں. نبی کریم فرمایا علی مرتضیٰ محتاط رہنا، تمہارے بارے میں حضرت عیسیٰ کی طرح دو گروہ ہو جائیں گے، دو قسم کے گروہ پیدا ہوں گے. علی محتاط رہنا. جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودی سخت نفرت کرتے تھے، آپ کے مقام کو بھی نہیں مانتے تھے، آپ کے مقام کو گھٹاتے تھے، تنقید بیجا کرتے تھے. یہودی حضرت عیسیٰ کی شان نہیں مانتے تھے. ایک گروہ وہ ہوگا، اس طرف پہ ہوگا. دوسرا گروہ جو ہے وہ ایسا ہوگا جیسے عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی شان کو بے حد بلند کریں گے. یعنی یہاں تک وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، مریم بھی خدا کی بیٹی ہے. اقلیم صاف کا ذکر کرتے ہیں اے علی محتاط رہنا، ان دونوں گروہوں سے افراط و تفصیل سے بچ جانا. کچھ کے دل میں بغض ہوگا، کچھ کے دل میں اندھی محبت ہوگی، اپنے جائز ڈیو مقام سے بھی آپ کو بلند کریں گے، لہذا محتاط رہنا. یہی وہ دو گروہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. محتاط طریقہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا طریقہ، صراط مستقیم پہ طریقہ. اس پہ پھر بات کریں گے، لمبی ہو جائے گی. صرف ہم نے اتنا ہی واضح کرنا ہے آج. ان دو گروہوں کا تعارف کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے اور ان کا صورتحال کیا ہے. یہ حضرت علی کے متعلق کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوفہ کی شیعہ ہیں، انہوں نے بے تکی من گھڑت ضعیف روایتیں گھڑ لی ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں. سادہ سی بات بتاتا ہوں، ہوش و خرد سے سنیں، دھیان سے سنیں. جب واقعہ کربلا ہوا تھا اس میں حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے بھتیجے، بھانجے، بیٹے، معصوم الیسکر، جوانی اکبر، اون و محمد سب کو قربان کرتے ہیں. جب زین العابدین کی باری ہے تو وہ بھی تیار ہو گئے. فرمایا نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتے، تم میری امانتوں کے امین ہو، ہماری نسل آپ سے چلے گی، آپ نے لٹے ہوئے قافلے کو مدینے پہنچانا ہے، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے، تم جنگ میں نہیں جا سکتے. اب وہ جو زہری فتح کس کو ہوئی؟ یزیدیوں کو. ادھر 22,000 کا لشکر ہے، ادھر چند گنتی کے مسلمان حضور کے غلام، آپ کے خاندان کے لوگ اہل بیت تھے. پھر کیا ہوتا ہے جب زور کے ٹائم معاملہ ختم ہو گیا؟ پھر کیا ہوا؟ ان لاشوں کی برمتی کی گئی. پھر سر حسین کو دھڑ سے جدا کر کے نیزے پہ بلند کر کے خواتین کو مجبور کیا گیا، ان کو پابندی سلاسل کر کے کربلا سے کوفے لے جایا گیا. اس بات کو دھیان رکھنا ہے تم نے، جو باتیں میں کر رہا ہوں ذہن کو حاضر رکھے، عقل کو بھی، دل کو بھی، ضمیر کو بھی. وہ جلوس نکالنے والے کون تھے؟ وہ یزیدی لوگ تھے، وہ کوفی لوگ تھے جنہوں نے امام کربلا کو بلایا. کس لیے؟ بیعت کے لیے، کوفہ کی حکومت کے لیے. پھر اس سے قبل ان کی وفائیں بدل گئی، بے وفا ہو گئے. پھر انہوں نے امام کربلا کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی وہ پچھلے مہینے میں باتیں گزر چکی ہیں. پھر پورے شہر میں انہوں نے جلوس نکالا.
امام حسین کا گھوڑا چلا کے پلاتے ہیں، عباس علمدار کا پنجہ دکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کوفے والے پیغام یہ دے رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، ہم نے امام حسین کو بظاہر شہید کر دیا، ان کے خاندان کو ذبح کر دیا، آج ان کا گھوڑا ہمارے پاس ہے، عباس علمدار کا پنجہ ہمارے پاس ہے، ہم پورے شہر میں جشن منا رہے ہیں۔ پھر وہ اکتفا کوفے تک نہیں کرتے، ان کا دارالخلافہ دمشق تھا جہاں ان کا گرو گھنٹال یزید بیٹھا اٹھا، پھر وہ قاتلان حسین کے ساتھ سر حسین انہوں نے دمشق یزید کے دربار میں بھیجا، مبارکیں دی۔ اب سوچنے سمجھنے کے بعد ہے، وہاں ایک بوڑھے صحابی ابو بردہ تشریف فرما تھے، جسے سر اقدس حسین یزید کے سامنے رکھا گیا، اس بدبخت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اسے لب مصطفیٰ پہ کچوکے دیے، بوڑھا صحابی کا ایمان جوش میں لگا، کہنے ظلم شرم نہیں آتی، اس لبوں پہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے کتنی مرتبہ دیکھا ہے، تو حیا کر، تو شرم کر، کیا کر رہے ہے، ظلم کی انتہا کر چکا ہے۔ سوچنے سمجھ کی بات ہے، کہتا ہے تیرے سفید بالوں کا حیا ہے ورنہ میں تمہیں سخت سزا دیتا ہوں۔ بوڑھا صحابی تڑپ پہ بولا، ارے ظالم تمہیں میرے سفید بالوں کی خاک حیا ہے، تمہیں نصف میں صفا کی حیا نہیں، حضور کے خون کا تمہیں پاس نہیں، نسبت اولاد کا تمہیں پاس نہیں، ظالم تیرے اندر حیا تو ہے ہی نہیں۔ دربار سے اٹھ کے چلے گئے۔ پھر اگلی بات سننے والی ہے۔ پھر ایک شامی تھا، حضرت سکینہ موجود تھی، آپ کی مشیرہ زینب دربار میں موجود ہے، کیونکہ پابند صاحب ان کی گرفتار میں وہ کہتے ہیں اشارہ کر کے سکینہ کی طرف کہ یہ اے یزید مجھے بخش دے، مجھے عطا کر دے۔ حضرت زینب شیر کی طرح بولی، کہتے خبردار ظالم، یہ ہو نہیں سکتا، نہ تیرے اختیار میں ہے نہ تیرے اس آقا کے اختیار میں ہے، ہم اہل بیت ہیں، تم یہ ظلم بند کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا ہماری ملت سے نکل جاؤ، اسلام سے نکل جاؤ۔ اس وقت پھر یزید نے کیا کہا، کہتا ہے اقمنا علیہن ثلاثۃ ایام، اقمنا علیہن الماتم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک ان پہ ماتم کرو۔ یہ سب سے پہلے ماتم کو حکم دینے والا یزید ہے، اس کی تردید کرنے والی حضرت زینب ہے، فرماتی خبردار ظالم یہ ظلم کر کے پھر ماتم کو حکم دیتا ہے، ہمارے شہداء زندہ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، سر قلم کیے جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بلکہ ان کو کہنا تو دور کی بات، دل میں گمان بھی نہ ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ اقبال نے بھی یہ کہا ہے، منکر ہے جو کافر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم کرنے والا یزید ہے، ماتم کرنے والے کوفے والے ہیں، دمشق والے ہیں، ماتم اہل سنت نہیں کرتے۔ سرکار کا فرمان سن لو، من ضرب الخدودا وشق الجیوبا فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت اپنے منہ پہ تماچے مارے، سینہ کوبی کی، کپڑے پھاڑ دیے، مصطفیٰ کا فیصلہ فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ایمان صبر ہے۔ حسین کا نام کیا ہے؟ حسین ایک بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے، حسین استقامت کا نام ہے، حسین سخاوت کا نام ہے، حسین دین کی تجدید نو کرنے کا نام ہے۔ حسین کا تو صبر کسی دیکھے نہیں۔ آج ہمارا ایک بیٹا فوت جاتا ہے، بھائی فوت جاتا ہے، باپ فوت جاتا ہے، ہمیں نمازیں بھول جاتی ہیں، ہم فراموش کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی ہوش نہیں، مسجد نہیں جاتے۔ یارو حسین کا کردار تو دیکھو، اس سید اعلیٰ کا کردار دیکھو، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، صبح سے لے کر زور تک لاشیں اٹھا رہا ہے، خون سے لت پت ہے، اس کے باوجود نماز کا وقت آتا ہے، تیمم کر کے تپتی ریت کے نیچے بھی وہ نماز ادا کر کے سبق دیتا ہے۔ سید وہ ہے جو شریعت کا پابند۔ آج ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہیٹروں کے اندر سردی میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے۔ قربان جو سید حسین پہ جس نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنایا، وہ سید ہے، وہ سید جس کو خواجہ معین الدین چشتی میری بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بڑا حسین ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں، سرداد ندا دست در دست سیدی، کہ حسین وہ جس نے سر دے دیا لیکن پاک ہاتھ یزید کے پاک ہاتھوں میں نہیں دیے۔ یہ حسین حقانیت کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے۔
اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حضرت امام حسن حسین دونوں بھائی ہیں. حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے وصال کے بعد 30 سال تک 33 سال یہ خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے. یہ حضرت امام حسین کی چند ماہ کی خلافت سمیت 30 سال پورے ہو جاتے ہیں. روایت دھیان سے سنیں. سرکار منبر پہ تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن کھیلتے ہوئے آپ کی گود میں آ گئے. آپ نے گود میں بٹھا کے فرمایا صحابہ کرام سن لو، یہ میرا بیٹا سید ہے، 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ سید